تو جو آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ خوبصورتی سے کام کرے، اس کا نبھا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا بد تہذیبیاں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مجموعی اعتبار سے ہمارے اس معاشرے کی بدبختی ہے، یہ جو کچھ روزہ مبارک پہ ہوا۔ ہمیں کیا معلوم، کسی کو بھی، آپ کو، ہمیں کیا معلوم ہے یہ کوئی پلاننگ تھی نہیں تھی، ہوا تو ہے نا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بولنا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، قیامت میں بالکل خالی ہاتھ، یا اللہ کیا گناہ کیا۔ یہ گناہ تھوڑا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قبر شریف یہ اونچا بولے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور نہ ہی انہیں ایسے پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے۔ یہ سب بے ادبی ہے۔ بڑے بڑے قوال، بڑے بڑے شاعر، محمد محمد محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ، پچھلے زمانے کے جو مفتی اور فقیہ حضرات تھے وہ کہتے تھے اس طرح نام ہی نہیں لینا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمیشہ ادب، احترام، کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقدس کا لفظ اس نے تعظیم کے لیے بڑھایا۔ ایک کہتا ہے حضور اکرم، حضور انور، یہ اکرم اور انور کے القاب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے بڑھائے۔ ابن ماجہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا دیکھو میں سمجھتا ہوں، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سمجھ کی بات، کہ تمہارا سلام اور تمہارے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو دیکھنا ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرو وہ بہت اعلیٰ الفاظ استعمال کرنا کہ حضور میں پیش کیے جائیں گے، تو بہترین سے بہترین الفاظ کے ذریعے ان کی تعریف کرنا۔ اردو ہے، ہندی ہے، پنجابی، انگلش، کوئی بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین الفاظ۔ اور بعض فقہاء نے تو لکھا ہے کہ یہ صرف محمد محمد کہنا یہ ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے۔ اب پچھلے 50-100 سال سے نعتیں، قوالیاں وہ اسی طرز کی بننے لگی ہیں، اس سے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھوڑے ہی ہیں، کون اس طرح نام لیتا ہے۔ اللہ نے کہا خبردار، مت ایسے ان کا نام لینا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد دیکھا 2 آدمی مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے تھے، اونچی آواز سے بلایا۔ کہاں کے رہنے والے؟ ان کا طائف، ایک اس کے پاس گاؤں، کسی ایسے علاقے کے جہاں تربیت نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا اگر تم کسی شہر سے ہوتے نا جہاں بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، لَأَوْجَعَنَّكُمَا، تو میں تمہیں ایسی مارتا کہ تمہاری ہڈیاں دکھنے لگتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ یا اس مسجد میں اتنا اونچا بولنا، سخت بے ادبی۔ اور جنہوں نے بھی یہ پلان بنایا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا واللہ عالم، اچھا کوئی بھی پلان نہیں بنا، وہ جتنے تھے ذرہ بھی عقل نہیں تھی کہ کس مقام پر کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات صحیح وقت نہ ہو تو نہیں کہنی چاہیے، صحیح بات مقام نہ ہو تو نہیں کہنی چاہیے۔ ہر جگہ کو کوئی عزت، ادب، احترام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ضروری قرار دیا کہ عصر کے بعد قسم کھلواؤ مجرم کو؟
عصر کی نماز پڑھ کے وہ قسم کھائی۔ زمانے میں بتایا نا کہ عصر کے بعد کا وقت یہ بڑا اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اس میں جب خدا کی جھوٹی قسم اور اس کا نام جھوٹ میں استعمال کرے گا جلدی عذاب آئے گا۔ منبر کے پاس کھڑا ہو کے قسم اٹھائے، مسجد وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ عمیر ابن وہب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمس کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات کی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے، اور میں کعب ایک بات تم سے پوچھوں، تم چھپانا نہیں اسے۔ ان کا امیر المومنین جو چیز میرے علم میں ہے میں کبھی آپ سے نہیں چھپاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امت کی گمراہی کہاں سے شروع ہوگی؟ اس امت کی گمراہی کا آغاز انہوں نے عرض کیا حضرت ائمۃ المضلین، جب امام مسجدوں کے گمراہ ہو جائیں گے امت گمراہ ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تو اس لیے یہ منبر پر بیٹھنا اور اس کی احتیاط نہ کرنا اور جھوٹے قصے اور لوگوں کی جیب پہ نظر اور ولیعذ باللہ کیا کیا برائیاں کیا اس کا ذکر کریں، لیکن ان کا گمراہی کا آغاز جہاں سے ہوگا جب امت میں امام گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ انحطاط، یہ سب چیزیں عصر کی نماز کے بعد جگہ بدل گئی نا، وقت بدل گیا، ہر ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بولنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کی جان تک کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ نے کہا لعمرک، اور تیری جان کی قسم ہے مجھے۔ قسم محبت میں کھاتے ہیں، قسم روب اور طاقت میں کھاتے ہیں۔ کہتا ہے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے اپنی اولاد کی قسم، یعنی اس سے زیادہ شدید محبت مجھے کسی سے نہیں، اپنے بیٹے سے۔ عورتیں کرتی ہیں نا، ایسے گھروں میں ہوتا ہے، خاندانوں میں رواج ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی جان کی قسم نہیں، بولا لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم ہے ایسے اور ایسے ہو رہا تھا۔